بادشاہ تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی سلطنت میں وزٹ کرنا. ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ سے یہ کہا کہ میں آپ کی سلطنت میں دورہ کروں گا. وہ اس کی سلطنت میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ اس کی سلطنت میں داخل ہوا ہے تو اس کا پرتپاک استقبال ہوا. لوگ اس کے راستے میں جوک در جوک کھڑے ہیں, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں, اور اس بادشاہ نے یہ دیکھا کہ لوگ بہت آسودہ ہیں, کوئی لوگوں کو کام کاج نہیں ہے, سب اپنے گھروں پر بیٹھے ہیں سکون سے, یا اس راستے میں جوک در جوک اس کا استقبال کر رہے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ میں نے اپنی رعایا کے ساتھ بہت زیادہ آسودگی رکھی ہے. بادشاہ اپنے مشیران کے ساتھ تھا, اپنے جو ایڈوائزرز تھے ان کے ساتھ تھا. ان کی طرف دیکھا, بہت حیران ہوا, اور کچھ کہے بغیر وہ دورہ کمپلیٹ ہوا اور وہ اپنی سلطنت میں دوبارہ چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ نے اس بادشاہ کو کہ جس کی سلطنت میں وزٹ کیا تھا بلایا. اب جو یہ بادشاہ آیا تو یہ بہت زیادہ توقعات کے ساتھ آیا, لیکن اس نے دیکھا کہ اس کی سلطنت کے اندر کوئی بھی شخص اس کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا. ہر آدمی اپنے کام کاج میں لگا ہوا تھا, کوئی کھیتوں میں کام کر رہا ہے, کوئی بھینسوں میں کا دودھ ہو رہا ہے, کوئی اور کاموں میں لگا ہوا ہے. اس کو بڑی حیرانگی بھی ہوئی, پریشانی بھی ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنا شاندار استقبال اس بادشاہ کا کیا تھا اور اس بادشاہ نے میرا استقبال کے لیے ایک فرد کو بھی نہیں کھڑا کیا. اس بادشاہ نے بڑی ناراضگی کی کیفیت میں یہ کہا کہ تمہاری کیا رعایا ہے یا تمہاری کیا سلطنت ہے, یہاں تو مجھے لوگ کام کرتے نظر آ رہے ہیں, یہاں تو مجھے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں. تو اس پہلے بادشاہ نے جس نے پہلے وزٹ کیا تھا اس نے کہا کہ جب میں اپنے مشیران کے ساتھ, اپنے ایڈوائزر کے ساتھ تمہاری سلطنت پہ وزٹ کیا تھا تو اسی وقت میرے ایڈوائزرز نے یہ کہا تھا کہ یہ سلطنت چند سالوں میں تباہ ہو جائے گی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ہمیشہ اپنی رعایا کو مچھلی کھلانے کا سبق دیا ہے. آپ نے اپنی رعایا کو ہمیشہ مچھلی کھلائی ہے, مچھلی پکڑنے کا ہنر نہیں دیا. میں نے اپنی سلطنت میں مچھلی کھلانے کا رواج نہیں پیدا کیا, میں نے اپنی سلطنت کے اندر مچھلی پکڑنے کا ہنر دے رہا ہوں. اور پھر ہوا بھی ایسا ہی کہ کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کے ذخائر ختم ہو گئے اور وہ پریشان ہو گیا, اپنے لوگوں کو کام کرنے پہ اصرار کیا, لیکن کیونکہ اس کے یہاں صرف مچھلی کھانے کا رواج تھا, مچھلی پکڑنے کا رواج نہیں تھا. ہم اگر اس کو اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر لے کے آ جائیں تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی ہم اپنے نصاب کے اندر کہیں یہ نہیں سکھاتے کہ انسان کو کس طرح اگر گھر میں ایمرجنسی ہو جائے تو اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. زندگی صرف آسانیوں کا نام نہیں ہے, زندگی کے اندر مشکلات بھی ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو صرف آسودگی دینا چاہتے ہیں اس بادشاہ کی طرح. ہم زندگی میں صرف آسانیاں دیتے ہیں, اور جب مشکلات کا ٹائم آتا ہے, جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, جب انہیں مشکلات ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی زندگی کے اندر مچھلی پکڑنے کا ہنر حاصل نہیں کیا ہوتا. اگر کسی چیز کو اسٹروک ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ بچوں کو یہ نہیں سکھلایا جاتا کہ انہیں اس کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے. تو میں یہاں پر یہ بات ضرور کروں گا کہ ہم اس تعلیمی نظام کے ساتھ ان چیزوں کو شامل حال کریں کہ جس میں لوگوں کو یہ تربیت ملے, صرف مچھلیاں کھانی نہیں ہے بلکہ مچھلیاں پکڑنے کا ہنر بھی ہمیں ان کو دینا ہے.